अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुझे असेंबलियां तोड़ने की धमकियां दी गईं। लानत भेजने वालों में अगर हिम्मत है तो असेंबलियां तोड़ कर दिखाएं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। भक्कर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नून लीग किसी पर लानत भेजने वाली सियासत नहीं करती। लानत देने वालों में हिम्मत है तो असेंबलियां तोड़ दें। नून लीग का पैगाम मोहब्बत है, जबकि मुखालिफिन का पैगाम लानत है। अब फैसला अवाम ने करना है कि उन्हें किसका पैगाम चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने लाहौर में मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाजी जलसे पर तनकीद करते हुए कहा कि जलसे में तकरीर करने वाले ज्यादा और सुनने वाले कम थे। जलसे में पार्लियामेंट पर लानत भेजी गई, मुझे सूबाई असेंबलियां तोड़ने की धमकियां दी गई। लानत भेजने वालों और माल रोड पर सर्कस करने वालों को वाज़ेह पैगाम है कि जिसमें हिम्मत है वो असेंबलियां तोड़ दे। लानत भेजने वालों को चैलेंज करता हूं कि कौमी असेंबली में अदम एतमाद लेकर आएं। वजीर आजम ने कहा कि नून लीग ने हमेशा सूबों को मिलाने की बात की है और कभी तफरीक की बात नहीं की। अवाम को मुल्क के तमाम सूबों में नून लीग के मंसूबे नजर आएंगे। हमें अदालतों में घसीटा गया और धरने हुए, लेकिन हम अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे। हमारे सियासी मुखालिफिन के पास भी हुकूमतें हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी यूनिवर्सिटियों को ताहुक्म सानी किसी नए लॉ कॉलेज के इल्हाक से रोक दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुख्तलिफ नौइयत के अज खुद नोटिस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने लॉ कॉलेजेस के इल्हाक से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें उन्होंने तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज को ताहुक्म सानी किसी नए कॉलेज के इल्हाक से रोक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मातहत अदालतों को हुक्म दिया कि नए कॉलेजेस के इल्हाक के केस पर हुक्म इम्तना ना दिया जाए और हुक्म इम्तना के मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने निजी लॉ कॉलेजेस में गैर मयारी तालीम का सख्त नोटिस लिया और मारूफ कानूनदान हामिद खान की सरबराही में लॉ कॉलेजेस का जायजा लेने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आती इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुल कैसे गईं। जिसका जो जी चाहता है वो कर रहा है। हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक निज़ाम तालीम बना लिया है। अंधा बांटे रेवड़ियां अपने पास ही आएं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर नकल करके ही वकालत करना है तो एंट्री टेस्ट को ख़त्म कर दें। ऐसे वकील पैदा नहीं करने जो सुबह पान की दुकान चलाते हों और बाद में डिग्री हासिल कर लें। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी अदालत में तलब किया और यूनिवर्सिटी से इल्हाक के लिए लॉ कॉलेजेस से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस साकिब निसार ने लॉ कॉलेजेस की सूरत हाल से मुतल्लिक वाइस चांसलर्स को भी बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी कहती हैं, माइंड सेट तब्दील करने वाला भारत अपने गिरेबान में झांके। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का खुला सबूत है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने खिताब में कहा कि 17 बरस की तारीख बताती है कि अफगानिस्तान में ताकत से काम नहीं चलेगा। मनशियात से आमदनी के बायस दहशतगर्दों को बैरूनी मदद की ज़रूरत ही नहीं। अफगानिस्तान का 40% हिस्सा काबुल हुकूमत के कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसे में तखरीबकारी के लिए बैरूनी मदद की क्या ज़रूरत होगी, जबकि काबुल हुकूमत और अमरीका को चाहिए कि इल्ज़ाम तराशी के बजाय अफगानिस्तान में दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो दें। मलिहा लोधी ने भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दहशतगर्दी का माइंड सेट तब्दील करने की बात करने वाला भारत अपने गिरेबान में झांके। कुलभूषण की गिरफ्तारी भारत की पाकिस्तान में तखरीबकारी का खुला सबूत है। मलिहा लोधी ने मजीद कहा कि यह सोचना खाम ख्याली है कि ताकत और दबाव की हिकमत अमली अफगानिस्तान में काम कर जाएगी। दहशतगर्दों की पनागाहें अफगानिस्तान से बाहर तस्वुर करने वाले हकायक का जायजा लें, जबकि पाकिस्तान तालिबान पर जोर देता है कि तशद्दुद का रास्ता छोड़कर मुज़ाकरात में शामिल हो जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार कहते हैं, अदलिया एक आज़ाद इदारा है और लोगों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाहौर बार से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अदलिया मुकम्मल आज़ाद है, आपको इस पर फख्र होना चाहिए। टीम का कप्तान तो सारी टीम का मोहताज होता है। बेंच के तमाम लोग दयानतदारी और काबिलियत का बेहतरीन नमूना हैं और आसिफ सईद खोसा तो मेरे बेंच का एक अहम हिस्सा हैं। एतराफ़ करता हूँ कि बेंच में सबसे कम काबिलियत वाला मैं खुद हूँ। बार और बेंच के दरमियान ताल्लुक से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने कहा कि बार और बेंच जिस्म के 2 हिस्से हैं। बार और बेंच में से कोई एक भी मफलूज हो जाए तो इदारा मफलूज हो जाता है। ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए कि जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को काटेगा। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जज बनना एक इम्तिहान है, अवाम को इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हमें कानून के मुताबिक फैसले करके मजलूम की दादरसी करनी है।
روزے محشر سب سے پہلے منصف کا حساب ہوگا اور اسے جزا ملے گی۔ اگر ججز کو 5 ماہ تک فیصلے نہیں لکھنے تو عہدے چھوڑ دیں اور کوئی اور کام کر لیں۔ میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو کہہ رکھا ہے کہ 1 سال تک میں آپ کا نہیں ہوں۔ اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ہم متحد ہیں اور جب تک ہم میں جذبہ ہے ہم ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے پینشن کیس سن کر بہت شرم آئی، جس میں ادارہ ملازم کو 472 روپے پینشن دے رہا ہے۔ جنہیں ان مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے وہ تو نہیں کر رہے، لیکن جج صاحبان کو انہیں انصاف فراہم کرنا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ ہمیں تعلیم، ایماندار قیادت اور مضبوط عدالتی نظام کی ضرورت ہے۔ نئی نسل ہماری جانب دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر کے جاتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مصلحتوں کی بنیاد پر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی رہے گی۔ ہم جمہوریت کو ہرگز پامال نہیں ہونے دیں گے۔ فیض آباد دھرنے میں حصہ لینے والی وفاقی پولیس کے تمام اعلیٰ عہدیداران کے تبادلے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ذیشان حیدر کو ایس پی سیکیورٹی سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا۔ ایس پی رورل مصطفیٰ تنویر کا تبادلہ سیف سٹی۔ ایس پی حسام اقبال کو اسپیشل گروپ سے لاجسٹک تعینات کر دیا گیا، جبکہ ایس پی محمد بن اشرف کو لاجسٹک سے سیکیورٹی ڈویژن۔ ایس پی سٹی زبیر شیخ کا تبادلہ انویسٹیگیشن یونٹ کر دیا گیا۔ ایس پی احمد اقبال کو ایس پی سٹی، حسام بن اقبال کو ایس پی رورل، ایس پی مصطفیٰ تنویر کو رورل زون سے کاؤنٹر ٹیررزم فورس تعینات کر دیا گیا ہے۔ بے نظیر قتل کیس میں نامزد اور عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دیے جانے والے سابق صدر پرویز مشرف کی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ہونے والی گزشتہ سماعت میں عدالت نے بے نظیر قتل کیس میں نامزد سابق صدر پرویز مشرف کے ضامنوں نذیر احمد اور ممتاز حسین کو آخری مہلت دی تھی کہ وہ اشتہاری ملزم کی جائیداد کی تفصیلات پیش کریں، ورنہ ضامنوں کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی زر ضمانت ضبط کر لی جائے گی، جبکہ عدالت نے ایف آئی اے کو بھی نوٹس جاری کیا تھا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں بے نظیر قتل کیس میں نامزد اشتہاری ملزم سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے بے نظیر بھٹو قتل کیس میں اشتہاری ملزم پرویز مشرف کی جائیداد ضبط کرنے سے متعلق معاملے کا از سر نو جائزہ لیا اور ملزم کی املاک کی تفصیلات پیش نہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملزم کی ضمانت کے 10 لاکھ روپے کی رقم ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے پرویز مشرف کے اشتہاری ہونے کے بعد یہ رقم بحق سرکاری ضبط کرتے ہوئے کیس کی سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی۔ آل پاکستان مسلم لیگ 4 فروری کو اسلام آباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان مسلم لیگ 4 فروری کو اسلام آباد میں جلسہ کرے گی۔ جلسے سے پارٹی سربراہ سید پرویز مشرف شرکاء سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ آل پاکستان مسلم لیگ نے انتخابات 2018 کے لیے باقاعدہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی ملک بھر میں جلسے منعقد کر کے عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ 4 فروری کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والا جلسہ انتخابی مہم کے سلسلے کی کڑی ہے۔ پارٹی رہنما اور کارکنان جلسے کی کامیابی کے لیے بھرپور محنت کریں۔ آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ڈاکٹر محمد امجد نے کہا کہ 4 فروری کو ہونے والا ہمارا جلسہ سیاسی مخالفین کی نیندیں اڑا دے گا۔ جلسے کی کامیابی کے لیے پارٹی رہنماؤں نے فیڈرل کیپٹل اور ملحقہ علاقوں میں کارنر میٹنگز اور دیگر انتظامات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں 2018 کے عام انتخابات میں احتجاجی عناصر کو ایک مرتبہ پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ احتجاج اور انتشار کی سیاست ملک اور قوم کی ترقی کے لیے زہر قاتل ہے۔ دھرنوں کی سیاست کرنے والے میری نہیں بلکہ عوام کی ترقی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ عناصر موجودہ دور میں ملک کی تیز رفتار ترقی سے خوفزدہ ہیں، جبکہ دھرنا گروپ نے گزشتہ 4.5 سال میں عوام کا وقت برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اقتدار اور عوامی خدمت کی سیاست کی ہے۔ احتجاج کرنے والے عناصر نے اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت نہیں کی، اس لیے آج شرمسار ہیں۔ اگر احتجاج کرنے والے اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت کرتے تو انہیں عوام کا سامنا کرنے کا خوف نہ ہوتا، جبکہ 2018 کے عام انتخابات میں ان احتجاجی عناصر کو ایک مرتبہ پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں میں پاکستان مخالف نصاب کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں میں طلبہ کو پاکستان مخالف نصاب تعلیم پڑھانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHRC کی جانب سے خیبر پختونخوا میں نصاب تعلیم میں تبدیلی کی گئی ہے۔ UNHCR کی جانب سے افغان مہاجرین کے کیمپوں میں کمیونٹی پرائمری اسکول قائم کیے گئے ہیں، جن کا سلیبس صوبائی اور وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر تبدیل کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نصاب کی تبدیلی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔
جبکہ خیبر پختونخوا حکومت نے UNHCR سے وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق سلیبس میں پاکستان کی پالیسی اور نظریے کے خلاف تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ معاشرتی علوم کی کتاب میں گلگت بلتستان اور متنازع کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا ہے، جبکہ پاک افغان بارڈر کو ڈیورنڈ لائن بتایا گیا ہے اور بھارت کو قریبی دوست ملک لکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انگلش کی کتاب پر افغانستان کا جھنڈا ہر صفحے پر موجود ہے۔ وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت کے ذریعے UNHCR سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ نقیب اللہ محسود کا ماورائے عدالت قتل، SSP راؤ انوار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں کپڑوں کے تاجر نقیب اللہ محسود سمیت 4 افراد کو قتل کرنے والے SSP ملیر راؤ انوار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بے گناہ نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف شہریوں کے شدید احتجاج پر راؤ انوار کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس نے تحقیقات کے بعد نقیب اللہ محسود کو بے گناہ اور پولیس مقابلے کو جعلی قرار دے دیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ایڈیشنل IG CTD ثناء اللہ عباسی نے راؤ انوار کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے IG سندھ پولیس AD خواجہ نے SSP ملیر راؤ انوار کو عہدے سے ہٹا کر SSP عدیل چانڈیو کو ملیر کا چارج دے دیا ہے۔ IG سندھ نے SSP ملیر راؤ انوار کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ IG سندھ نے ایسٹ اور ملیر کے 2 SSPs کو بھی عہدے سے ہٹاتے ہوئے ایسٹ کے انویسٹیگیشن آفیسر الطاف سرور ملک کو CP اور رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ IG AD خواجہ نے ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نقیب اللہ کا پولیس مقابلہ مشکوک ہے۔ یہ وہ نقیب اللہ نہیں جس کے خلاف سچل تھانے میں 2014 میں FIR درج کی گئی تھی۔ پوری کوشش ہے کہ واقعے کی تحقیقات شفاف انداز میں ہوں۔ نقیب اللہ کی ہلاکت پر بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ بھی حاصل کر لی ہے، جس میں راؤ انوار کا نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ چیف سیکرٹری حکومت سندھ اور وزارت داخلہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ امریکہ میں سینٹ کی جانب سے حکومتی اخراجات سے متعلق بل کی منظوری نہ ملنے پر کاروبار حکومت کے غیر ضروری امور معطل ہو گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 16 فروری 2018 تک کے لیے حکومتی اخراجات کی منظوری کا بل سینٹ میں پیش کیا تھا۔ امریکی آئین کے تحت بل کی منظوری کے لیے انہیں 100 ارکان کے ایوان میں سے 60 کی حمایت درکار تھی، تاہم طویل بحث و مباحثے کے باوجود بل کی حمایت میں 50 جبکہ مخالفت میں 49 ووٹ پڑے، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی اصطلاح میں جزوی شٹ ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جس کے تحت حکومت نے انتہائی ضروری امور کے علاوہ تمام کام روک دیے ہیں۔ سینٹ میں بل پر رائے شماری سے پہلے ایوان بالا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے طویل ملاقات کی تھی، تاہم اس ملاقات میں کسی بات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ ان لاکھوں نوجوان تارکین وطن کو تحفظ دینے کے حق میں ہیں جنہیں ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی قرار دے کر ان کے خلاف سخت رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ وائٹ ہاؤس نے شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار حزب اختلاف کو قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے سیاست کو ہماری قومی سلامتی، عسکری خاندانوں، بچوں اور تمام امریکیوں کی خدمت کرنے کی ہماری قابلیت پر فوقیت دی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے قانونی شہریوں پر تارکین وطن کو ترجیح دی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے بجائے چین اور روس کو بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ واشنگٹن میں نئی امریکی دفاعی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے جیمز میٹس نے کہا کہ امریکہ کے لیے نظریاتی طور پر ترمیم شدہ چین اور روس جیسے ممالک سے خطرہ بڑھ رہا ہے، جو کہ دنیا کو اپنے آمریت پسند طرز حکومت سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں۔ روس نے اپنی قریبی ریاستوں کی سرحدوں کی خلاف ورزیاں کی اور اپنے ہمسایوں کے اقتصادی، سفارتی اور سلامتی کے امور پر اقوام متحدہ میں اپنے ویٹو کی طاقت کا سہارا لیا۔ چین اقتصادیات کو استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹجک مسابقت اختیار کے ذریعے اپنے ہمسایوں کے لیے خطرہ ہے، جبکہ بحریہ جنوبی چین میں عسکری موجودگی کو بڑھا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ چین اور روس گزشتہ کئی برسوں سے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھا رہے ہیں تاکہ امریکہ کی دفاعی صلاحیت کو چیلنج کیا جا سکے۔ ہم دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی مہم جاری رکھیں گے، لیکن اب امریکی قومی سلامتی کی بنیادی توجہ دہشت گردی پر نہیں بلکہ طاقت کے عظیم مقابلے پر ہوگی۔ اگر انہوں نے ہمیں چیلنج کیا تو یہ ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ امریکی قیادت بین الاقوامی قانون کو استعمال میں لاتے ہوئے مذاکرات کے بجائے تصادم کی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ افغانستان میں حملے اور جھڑپیں، 8 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 39 شدت پسند مارے گئے۔ وزارت دفاع نے افغانستان میں طالبان، القاعدہ اور دیگر جنگجوؤں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 5 القاعدہ جنگجوؤں سمیت 39 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے اندر مختلف علاقوں میں کارروائی کی، جس میں 34 جنگجوؤں کو ہلاک اور 33 کو زخمی کر دیا گیا۔ صوبہ ننگرہار کے ضلع شیرزاد میں افغان فورسز اور غیر ملکی اتحادی فورسز نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے القاعدہ کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक जंगजुओं के पास से मशीन गन और दीगर असलहा भी बरामद हुआ। सूबा हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह की एक चेक पोस्ट पर तालिबान के साथ होने वाली झड़प में 8 पुलिस एहलकार मारे गए। दूसरी जानिब अमरीका ने इस इल्जाम की एक बार फिर सख्ती से तरदीद की है कि जंगज़दा मुल्क अफगानिस्तान में दाइश के नाम से उभरने वाले नए दहशतगर्द ग्रुप के पीछे इसका हाथ है। बाज़ हलकों की जानिब से, जिनमें साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई और रूस भी शामिल हैं, हालिया महीनों में ये कहा जाता रहा है कि अमरीका अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की मदद कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत मुस्तहकम। ओपन करेंसी मार्केट में जुम्मे को डॉलर की कीमत खरीद में 10 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इंटरबैंक मार्केट में जुम्मे को रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम रहा। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद में 10 पैसे का इजाफा जबकि कीमत फरोख्त में इस्तेहकाम रहा, जिसके नतीजे में डॉलर की कीमत खरीद 111.90 रुपए से बढ़कर 112 रुपए और कीमत फरोख्त 112.30 रुपए पर मुस्तहकम रही। फ्रेंचाइजीज और बोर्ड में इख्तिलाफात, PSL 3 का इनेकाद खतरे में पड़ गया। फ्रेंचाइजीज और बोर्ड में इख्तिलाफात ने PSL 3 का इनेकाद खतरे में डाल दिया और टीमों की जानिब से वाजिबात अदा न किए जाने पर बोर्ड माली मुश्किलात से परेशान है। ज़राए के मुताबिक 6 में से 5 फ्रेंचाइजीज गुज़िश्ता साल नवंबर की डेडलाइन तक वाजिबात अदा नहीं कर सकी थीं। UAE और पाकिस्तान में 22 फरवरी से 25 मार्च तक शेड्यूल तीसरे एडिशन के लिए बोर्ड को दरकार रकम में से 50 से 60 लाख अमरीकी डॉलर कम पड़ जाने का खदशा है। इस हवाले से PCB हुकाम सर जोड़कर कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंचाइजीज के अदम ताउन की वजह से बज़ाहिर बड़ी कामयाब नजर आने वाली PSL में दरारें साफ नजर आने लगी हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम सुबह के औकात में पंजाब के चंद सादा इलाकों में धुंध गालिब रहने का भी इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.